دو محبتیں ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی محبت ہو اور پھر دعویٰ کریں اللہ کی محبت کا، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہیں۔ دنیا کی محبت اگر آپ کے دل میں پائی جاتی ہے اور پھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ یا دعویٰ کریں یا محسوس کریں نہیں، کوئی محبت نہیں ہے۔ دو محبتیں یکجا ہو نہیں سکتی۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست تو محالست جنوں۔ تم دنیا کے بھی طلبگار ہو اور اللہ کو بھی چاہتے ہو، یہ اگر تمہارا خیال ہے تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ محال ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا دار و مدار۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور میں افسوس سے کہتا ہوں یہ جب کامیابی ہم کہتے ہیں دنیا میں کامیابی، تو ہمارا ذہن دنیا کی کامیابی کی طرف چلے جاتا ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ کامیابی اصل میں انسان کی کامیابی، دنیا میں انسان کو امتحان میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں یا تو یہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اچھا، بہرحال کامیابی کا دار و مدار، اور گزشتہ نشست بھی ہم اسی بات پہ کر رہے تھے، اور کلمہ طیبہ کی ہم بات کر رہے تھے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات ہے امانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ خیر، میں اس آیت کی ابھی تفسیر میں نہیں جاتا، میں مختصر بات کر رہا ہوں، اور کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہے کہ آپ امانت کو ضائع کرتے ہیں کہ بجائے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر زندگی کی حقیقت آپ کے مد نظر نہ ہو تو امانت تو ضائع ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان زندگی کی حقیقت کو تو نہیں جانتا، تو یہ زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو مجھے ابھی تک وہ میٹرک کا اپنا کمرہ یاد ہے، وہ ساتھی جو ہیں وہ یاد ہیں، اور میٹرک سے اب تک 10 سال گزر گئے، اور وہ بھولتا نہیں ہے، بس وہ زندگی گزر گئی، اور بس قبر میں جانے کی بات ہے اور تیاری ہے۔ تو کامیابی، دیکھیں، انسان اپنی حقیقت سے غافل ہو تو وہ ناکام رہے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، سادہ سی بات ہے، اس کو نوٹ رکھیں۔ جو بھی انسان اپنی حقیقت سے غافل ہو گیا، یا دنیا کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، تو یہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا، اور یہ تو غافل ہیں، انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، میری یاد سے غافل ہیں، ان کے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ ہمارے دل میں تو دنیا ہے، اللہ کی یاد تو نہیں ہے۔ دو محبتیں ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی محبت ہو اور پھر دعویٰ کریں اللہ کی محبت کا، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہیں۔ دنیا کی محبت اگر آپ کے دل میں پائی جاتی ہے اور پھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ یا دعویٰ کریں یا محسوس کریں نہیں، کوئی محبت نہیں ہے۔ دو محبتیں یکجا ہو نہیں سکتی۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں،
ای خیالست و محالست جنو، تم دنیا کے بھی طلبگار ہو اور اللہ کو بھی چاہتے ہو. یہ اگر تمہارا خیال ہے تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے. دو محبتیں یکجا نہیں ہو سکتی. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. ایک واقعہ میں بیان کرتے تھے کہ ایک جوان تھا، راستے پہ جا رہا تھا، اس کو ایک لڑکی نظر آئی، تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگا. تو لڑکی نے محسوس کر لیا میرے تو پیچھا ہو رہا ہے. اس لڑکی نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہتے میں نے تو دل دے دیا تمہیں، تم سی حسین میں نے نہیں دیکھی. کیا یہ بات ہے؟ بات اگر یہ ہے تو میری بہن مجھ سے زیادہ، چھوٹی بہن ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے زوردار تھپڑ داغ دیا اسے کہ ابھی تو تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب تم پیچھے دیکھ رہے ہو. ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہمیں آگے دیکھنا ہے، سامنے دیکھنا ہے. سامنے کون ہے؟ اللہ ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا قرآن میں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے. وما ہم من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر ما ہم بمؤمنین. یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ما یخدعون الا انفسهم. یہ نماز روزہ کر کے ہم حج اور عمرے پہ جا کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. حقیقت میں ہمارے دل میں دنیا ہے اور ناپاک دل میں اللہ نہیں آتا. ایک بات نوٹ کر لیں، ناپاک، یہ تو دل اللہ کا گھر ہے. دنیا کی غلاظت اگر آپ کے دل میں ہو تو اس میں اللہ نہیں آ سکتا. وہ دھوکہ آپ اپنے آپ کو دیں وہ تو کوئی بات نہیں. بہرحال کامیابی کا دار و مدار میں کہہ رہا ہوں اور مختصر کر رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں. یہ کلمہ طیبہ کا بھی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو گزشتہ سبق میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے، اختیار، کہ بھئی تم زندگی اپنی مرضی سے گزارو. لیکن اگر تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو تم ناکام ہوگے، اور میری مرضی سے زندگی گزاری تو تم کامیاب ہوگے. اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. بات میری ماننی ہے، تم نے نفس کی بات نہیں ماننی، نفس کی اطاعت نہیں کرنی، کسی کی بھی بات نہیں ماننی، بات میری ماننی ہے. لا الہ، کیونکہ میرے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی بات مانی جائے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، مرضی اللہ کی، میری مرضی نہیں ہوگی. انسان اگر اپنی مرضی کرے تو یہ خواہشات نفس اس کا معبود ہے، اس کا خدا ہے. قرآن کی آیت ہے ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. دیکھتے جائیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، باوجود علم کے یہ گمراہ ہو گیا ہے. اس کے دل پہ میں نے مہر لگا دی ہے، اس کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، اس کے دل پہ پردہ ہے. اس کی مثال جانور کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا اے داعی قرآن تم اس شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یا اے رسول افانت تکون علیہ وکیلا، یعنی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تم پہ. یہ خواہشات نفس کا بندہ ہے، اس کا معبود اس کا خواہشات نفس ہے. جو بھی اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے اور دین کو اس نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، یعنی پورا اسلام میں نہیں داخل ہو رہا اور ترجیح اس کی دنیا کی زندگی ہے، تو یہ دراصل مشرک ہے، اور مشرک کی بخشش ناممکن ہے. خواہشات، دیکھیں یہ قرآن ہی سے میں خواہشات نفس معبود بن گئی تو کلمہ طیبہ تو چلا گیا.
آپ زبان سے کہتے رہیں، زبان سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ 10,000 مرتبہ کھانا کی تسبیح پڑھتے رہے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا. لا الہ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، غیر کی نفی کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من احسن دینا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. کس کا دین سب سے زیادہ بہتر ہے؟ اس شخص سے جس نے اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. اگر آپ کا سر جھک گیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، یہ میں ترتیب بار بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی ترجیح آخرت کی زندگی ہے، اگر اللہ کی رضا آپ کا مدعی زندگی ہے، اور اگر اللہ کی مرضی سے آپ زندگی کے تمام کام بغیر دنیاوی فائدوں کو خاطر میں لاتے ہوئے انجام دے رہے ہیں، تو آپ مومن ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ سے اللہ راضی ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی، دنیا آپ کی ترجیح بن گئی. آج تو سارے مسلمانوں کی ترجیح دنیا ہے. زبان سے آپ کلمہ پڑھتے رہیں تو کیا ہوگا؟ زبان سے کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. جس کے دل میں ایمان نہ ہو اس بات پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تسلیم بھی نہیں کرتا. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. جب تک ایمان یقین نہ ہو تمہارے دل میں. دیکھیں آخری بات کہہ رہا ہوں، ہمارا ہر شخص اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. آج کے مسلمان کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی منزل اللہ کی رضا نہیں ہے، آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے فائدوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، نقصان پہ آپ نہیں بڑا نقصان، بڑا فائدہ، بڑا نقصان دنیا ہی کے لیے. تو یہ دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. جو کلمہ طیبہ ہے اگر آپ کے دل میں یعنی اس پر آپ کا عمل نہیں ہے، اس پر آپ کا عمل نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ضائع. حبطت اعمالہم. اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، مختصر بات کر رہا ہوں، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، اللہ کی رضا آپ کا نصب العین نہیں ہے، اور دنیا کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نقصان میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کا مطلب یقین. ہمارا یقین ہے دنیا پر، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، اور اسی پر ہم خوش ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کی کیفیت کو دیکھیں نا. فریحوا بالحیات، کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری ترجیحات، ہماری دنیا، اور بس یہ پلازے میرے ہیں، یہ دنیا میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، اسی کے لیے آپ خوش ہو رہے ہیں. تو بہرحال اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو جہنم کا ترنے والا نہ بنائیں. اللہ سے ہماری رشتہ داری کوئی نہیں ہے سوائے وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں. ہم اس کی حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے تو ہمیں وہ جہنم میں ڈال دے گا. آخری آیت قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نام نہاد مسلمان، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم نے تو میری بندگی کو جھٹلا دیا، اب تمہیں جہنم میں جانا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.